بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیند میری آنکھوں سے بہت دور تھی۔ میں بس بے چینی کے عالم میں جاگ رہی تھی اور میری نظریں اپنے ساتھ سوئے ہوئے عدنان پر تھیں۔ وہ 12 سال کا ایک گول مٹول بہت خوبصورت سا بچہ تھا جو اپنی عمر سے تھوڑا بڑا نظر آتا تھا۔ میں بس سر سے پاؤں تک اس کے وجود کو دیکھ رہی تھی اور بہت کچھ میرے دل و دماغ میں چل رہا تھا۔ میں نے دھیرے سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور غور سے اس کے نقوش دیکھنے لگی۔ اس کے نازک گلابی ہونٹ بہت ہی پیارے تھے۔ اس نے کروٹ بدلی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ مجھے خود کو تختہ پا کر کہنے لگا، کیا بات ہے باجی، آپ ابھی تک سوئی نہیں؟ وہ مجھے باجی کہہ کر پکارتا تھا کیونکہ وہ میری پھپھو کا بیٹا تھا۔ اس کے لیے میں بڑی بہنوں جیسی تھی، اسی لیے وہ اپنی ماں کی بجائے میرے پاس ہوتا تھا۔ میں نے مسکرا کر کہا، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، تم سو جاؤ۔ وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے باجی تو ہم کچھ کھیلیں۔ اس کی بات سنتے ہی میرا دماغ تیزی سے چلنے لگا۔ وہ خود میرے ساتھ کھیلنے کو راضی تھا۔ میں نے جٹ سے کہا کہ ٹھیک ہے، گڈا گڑیا والا کھیلتے ہیں۔ پہلے تو وہ حیرانی سے مجھے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا، باجی آپ میرے ساتھ گڈا گڑیا والا کھیلیں گی؟ میں نے مسکرا کر کہا کہ ہاں، کیا میں گڈا گڑیا والا نہیں کھیل سکتی؟ وہ کہنے لگا، باجی آپ تو بہت بڑی ہو گئی ہیں، اور پھر میں نے تو کبھی آپ کو گڈے گڑیا سے کھیلتے نہیں دیکھا۔ میں نے اس کے گالوں میں چٹکی بھری اور کہا کہ گڑیا میں اور گڈا تم، ہم شادی کریں گے، بہت مزہ آئے گا۔ پھر تم وہی کرو گے جو میں کہوں گی، تو دیکھنا ہمارا کھیل کتنا اچھا ہوگا۔ ہم دونوں مل کر گڈے گڑیا کی طرح شادی کریں گے۔ 12 سالہ عدنان معصوم سا بچہ تھا۔ نہ وہ میرے ارادوں سے باخبر تھا، نہ اسے اندازہ تھا کہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں، اسی لیے وہ جلدی سے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، باجی بڑا مزہ آئے گا۔ میں نے کبھی گڈے گڑیے والا نہیں کھیلا، میں تو لڑکا ہوں، اس لیے ماما مجھے ہمیشہ ویڈیو گیمز وغیرہ لا کر دیتی ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ گڈے گڑیا والا کھیلوں گا۔ وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھا اور اس سے کہیں زیادہ میرے دل میں دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ میں نے ایک سرخ رنگ کا دوپٹہ نکالا اور اسے اپنے سر پر گھونگھٹ کی طرح ڈال لیا اور کہا کہ چلو عدنان، اب تم دلہا بن جاؤ۔ ایک دوپٹے سے اس کو بھی میں نے پگڑی باندھ دی تھی۔ وہ خود کو دلہا تصور کرتے ہوئے میرے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا اور پھر گھونگھٹ اٹھا کر مجھے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھنے لگا تھا۔ پھر میں نے آہستگی سے اسے بتایا کہ شادی کے بعد گڈے کو گڑیا کے ساتھ کیا کرنا ہوتا ہے، تو وہ پہلے تو حیران ہوا اور پھر اس کے بعد کہنے لگا، باجی اگر ماما کو پتہ چلا تو وہ غصہ کریں گی، ماما بہت سختی کرتی ہیں، آپ کو تو پتہ ہے نا۔ میں نے عدنان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ اس کھیل میں بڑا مزہ آتا ہے، ایک بار کھیلو گے تو پتہ چلے گا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی، لیکن جب میں نے اسے مجبور کیا کہ وہ میری بات مانے تو وہ راضی ہو گیا۔ میں نے جلدی سے گھونگھٹ ایک طرف پھینکا اور اس کو زبردستی پیچھے کے راستے سے۔ میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں صرف 10 سال کی تھی کہ اس وقت میری پھپھو نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور وہ مجھے اپنے گھر لے آئی۔ میرے اماں ابا جس گھر میں رہتے تھے وہ دادا دادی کا گھر تھا۔ پھپھا پھوپھی نے اسے فروخت کر دیا تھا اور مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ میرے لیے زندگی میں اب سوائے پھپھو کے اور کوئی سگا رشتہ نہیں تھا۔ میں ہر وقت پھپھو کے ساتھ ساتھ رہتی اور پھپھو بھی شروع میں مجھ سے بہت پیار جتاتی تھیں کیونکہ وہ بے اولاد تھی، لیکن پھر تقریباً 7 سال بعد وہ حاملہ ہو گئیں۔ ان کے حمل کے دنوں میں ان کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی۔ پھپھو کے لیے گھر کا کام کاج کرنا بہت مشکل ہو گیا، تو سارا گھر میں نے ہی سنبھال لیا۔ اس وقت میں تقریباً 16 سال کی تھی۔ ہر چھوٹے سے بڑا کام میں خود کرتی تھی اور پھپھو کو بستر سے نیچے قدم بھی نہیں رکھنے دیتی تھی۔ میرے لیے پھپھو ہی سب کچھ تھی۔ مجھے ان سے بہت محبت تھی اور اس لیے میں نے انہیں کسی چھوٹے بچے کی طرح بستر تک محدود کر دیا تھا۔ میں نے 10 جماعتیں پڑھی تھیں، اس کے آگے پھپھو نے مجھے ایڈمیشن نہیں دلایا تھا۔ میں سارا وقت گھر کی ہی ہو کر رہ گئی، کام کاج کرتی اور پھر اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ دھیرے دھیرے میں جوانی کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ انہی دنوں میں 17 سال کی ہوئی تو خوبصورتی مجھ پر ٹوٹ کر برسی۔ اچانک ہی میرا قد بھی لمبا ہوا
اور میرے نسوانی حسن میں بھی اضافہ ہوا۔ کبھی کبھی میری پھوپھو مجھے نظر بھر کر دیکھتی اور کہتی کہ خود کو چھپا کر رکھا کرو۔ پھوپھو کی یہ بات مجھے سمجھ نہ آتی تھی، لیکن پھر ایک دن مجھے پھوپھو کی بات کا مطلب اچھی طرح سمجھ آ گیا۔ میں جو مرد اور عورت کے درمیان کے رشتے سے ناواقف تھی، مجھ پر اس رشتے کی کچھ ایسی حقیقت کھلی تھی کہ میں دنگ رہ گئی تھی۔ پھوپھو کے حمل کا یہ 7واں مہینہ تھا کہ ایک روز اچانک ہی ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ میرے پھوپھا دفتر سے لوٹے تو وہ پھوپھو کو فوراً سے اسپتال لے کر گئے، جبکہ میں گھر میں ہی تھی۔ سارا وقت میں پریشان رہی، اور پھر رات کے 10 بجے کے قریب پھوپھا گھر لوٹے تو وہ تنہا تھے۔ صوفے پر بیٹھ کر کہنے لگے، مجھے پانی اور ایک کپ چائے پلا دو گی؟ میں نے جی اچھا کہا، اور پھر پھوپھو کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے، تمہاری پھوپھو کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ اسپتال میں ہی ایڈمٹ رہیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ آج کل میں ان کا آپریشن کر دیا جائے۔ میں اتنی بچی نہیں تھی کہ یہ نہ سمجھ سکتی کہ پھوپھو کے پاس 7ویں مہینے میں ہی بچے کی پیدائش ہونے جا رہی تھی، اور یقیناً یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور پھوپھو کے لیے دعا مانگنے لگی۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے پھوپھا کے لیے چائے بنائی اور پھر ان کے آگے چائے لے گئی، ان سے کھانے کا پوچھنے لگی۔ چائے کی ٹرے رکھ کر جیسے ہی میں سیدھی ہوئی تو مجھے یوں لگا جیسے پھوپھا کی نظریں میرے وجود پر پڑی ہوں۔ میں نے بے دہانی میں دوپٹہ ایک طرف ڈالا ہوا تھا، گلا تھوڑا گہرا تھا کیونکہ میں نے پھوپھو کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس لیے میں نے جلدی سے دوپٹہ ٹھیک کیا۔ لیکن پھوپھا مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، تم نے کھانا کھایا؟ میں نے انکار میں سر ہلایا تو کہنے لگے، میں آرڈر کر دیتا ہوں، دونوں ساتھ مل کر کھائیں گے، تم یہی میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ میں پھوپھا کے سامنے بیٹھی تو انہوں نے صوفے پر اپنے برابر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں پھوپھا کے برابر میں ہی بیٹھ گئی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ پھوپھا نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، سمجھ نہیں آتا تمہاری پھوپھو کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب پھوپھا میرے اتنے قریب بیٹھے تھے اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا تھا، اس لیے مجھے کچھ گھبراہٹ ہونے لگی۔ میں نے جلدی سے انہیں تسلی دی کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی، آپ فکر نہ کریں۔ میں غیر محسوس طریقے سے پھوپھا سے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہتی تھی، لیکن پھوپھا نے میرے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا اور میرے ہاتھوں کو سختی سے پکڑ لیا۔ کہنے لگے، میں تمہاری پھوپھو سے بہت محبت کرتا ہوں، اسی لیے بہت زیادہ پریشان ہوں۔ مجھے لگا کہ شاید واقعی وہ پھوپھو کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہے، اس لیے میں انہیں مزید تسلی دینے لگی۔ ایسے ہی کچھ دیر گزری اور پھر کھانے کا پارسل آ گیا۔ پھوپھا کہنے لگے، میں بہت تھک گیا ہوں، کھانا میرے بیڈ روم میں لگا دو، تم بھی وہی آ جاؤ۔ میں نے پھوپھا کے کمرے میں بیڈ پر ہی دسترخوان بچھا کر کھانا لگا دیا اور خود بھی اپنے آپ کو دوپٹے سے چھپا کر ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ گھر میں اس وقت ہم دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا، اس لیے ہمیں ساتھ ہی کھانا کھانا تھا۔ پھوپھا کے ساتھ میں نے خاموشی سے کھانا کھایا، لیکن مجھے بار بار ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہے ہوں۔ میں نے سوچا تھا کہ جلدی جلدی کھانا ختم کر کے سونے کے لیے چلی جاؤں گی، لیکن جیسے ہی کھانا ختم ہوا تو پھوپھا نے کہہ دیا کہ میرے پاؤں دبا دو۔ سارا وقت اسپتال میں کھڑا رہا ہوں، میں نے دھیرے دھیرے پھوپھا کے پاؤں دبانے شروع کر دیے۔ وہ آنکھیں بند کر کے بستر سے ٹیک لگا گئے اور میں ان کے پیر دبانے لگی۔ اتنے میں لائٹ چلی گئی۔ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا تھا۔ ایک دم ہی میرے منہ سے چیخ نکلی تو پھوپھا نے مجھے کس کر اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ کہنے لگے، گھبرانے کی کیا بات ہے، میں یہی تو ہوں۔ میں پھوپھا کے سینے سے لگی تو میرے اندر کرنٹ سا دوڑ گیا۔ میں خود کو ان سے چھڑانا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے کس کر مجھے پکڑا ہوا تھا، اور پھر دھیرے سے انہوں نے میری گردن پر انگلیاں پھیرتے مجھ سے کہا کہ تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، آج ہم گڈے گڑیا والا کھیل کھیلیں گے، تمہیں گڑیا بہت پسند ہے نا، تم جب سے یہاں آئی ہو گڑیاؤں کے ساتھ ہی تو کھیلتی ہو، آج تم گڑیا بنو گی اور میں گڈا۔ پھوپھا کی بات مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، کیسا کھیل؟ وہ کہنے لگے، گڑیا گڈا کے کھیل میں شادی بھی تو ہوتی ہے اور پھر گڑیا گڈا کی ہو جاتی ہے، چلو آج ہم دونوں مل کر وہی شادی والا کھیل کھیلیں گے۔ مجھے سینے سے لگائے پھوپھا بستر سے کھڑے ہوئے اور پھر الماری تک پہنچ گئے۔
انہوں نے موبائل کا ٹارچ جلا لیا تھا، جس سے کمرے میں تھوڑی بہت روشنی ہو گئی تھی۔ میں پھپھا کے بالکل قریب تھی، میرے پسینے پھوٹ رہے تھے۔ پھپھا نے الماری کھول کر ایک نائٹی نکال کر میری طرف بڑھائی اور کہنے لگے، جیسے گڑیا کو تم چھوٹے چھوٹے کپڑے سی کر پہناتی تھی، بالکل یہ بھی ایسا ہی لباس ہے۔ آج کی رات تمہیں یہی پہننا ہے، کیونکہ آج کی رات تم گڑیا ہو۔ اس لباس کو دیکھ کر میں شرمندہ ہو گئی، وہ میرے پہننے کے قابل نہیں تھا۔ لیکن پھپھا نے اپنے ہاتھوں سے میری شرٹ کے بٹنوں کو چھیڑنا شروع کر دیا۔ ان کی انگلیاں دھیرے دھیرے میرے وجود پر چل رہی تھیں اور میں پوری طرح کانپ رہی تھی۔ میں نے اوپر سے کہا کہ میں اپنے کمرے میں جانا چاہتی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ آج کی رات سونے کے لیے نہیں ہے، بڑے عرصے بعد تو تم اور میں تنہا ہیں، ورنہ تمہاری پھپھو ہمیشہ درمیان میں ہوتی تھی۔ جلدی سے یہ لباس پہن لو، ورنہ میں تمہاری پھپھو کو اسپتال سے واپس نہیں لاؤں گا۔ پھپھا نے عجیب سے انداز میں یہ بات کہی تھی کہ میری روح کانپ اٹھی تھی، اور پھر انہوں نے مجھے اتنا مجبور کر دیا کہ میں نے وہ لباس پہن لیا۔ مجھے اس لباس میں دیکھ کر پھپھا کی آنکھوں میں ہوس چمکی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ تم تو بالکل اصلی والی گڑیا لگ رہی ہو، اور پھر انہوں نے مجھے بستر پر لٹا دیا۔ کہنے لگے، چلو اب میں گڈا ہوں اور تم گڑیا، اور ہم کھیلتے ہیں۔ اور پھر یہ کہہ کر جو کھیل انہوں نے کھیلا، میری روح تک زخمی ہو گئی۔ میں چیختی چلاتی رہی، لیکن انہیں کوئی فرق نہ پڑا۔ انہوں نے خود کو مجھ میں اس طرح سے ضم کیا کہ میرے اندر چیخنے کی سکت بھی باقی نہ رہی۔ وہ رات میرے لیے قیامت کی رات تھی۔ اگلی صبح پھپھا اسپتال جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ کہنے لگے، تمہاری پھپھو کا آپریشن ہے، جب بچہ ہو جائے گا تو میں تمہیں بھی اسپتال لے جاؤں گا، لیکن خبردار جو ہمارے کھیل کے بارے میں کسی کو بتایا۔ تمہاری پھپھو بہت بیمار ہے، انہیں نہ بتانا کہ رات ساری ہم کھیلتے رہے ہیں، ورنہ وہ سمجھیں گی کہ تم نے ان کے ہسپتال میں ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے۔ وہ مجھے اور بھی طرح سے دھمکانے لگے، اور میں خوف کے مارے در در کانپتی رہی، یہاں تک کہ وہ اسپتال چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ وہ مجھے باہر سے تالا لگا کر گئے تھے۔ پھر جب میرے اندر کا غبار کچھ ہلکا ہوا تو میں نے صفائی کی، کھانا بنایا اور پھپھو کا کمرہ بھی صاف کیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ پھپھو اسپتال سے کب لوٹنے والی تھیں، اور پھر جب شام کو پھپھا آئے تو انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس بیٹا ہوا ہے۔ وہ بہت خوش اور مسرور تھے۔ آتے ہی انہوں نے مجھے گلے سے لگایا اور بستر پر پٹخ دیا۔ کہنے لگے، تمہاری پھپھو کی 3 دن بعد چھٹی ہوگی، اور یہ 3 دن ہم خوب کھیلیں گے۔ اور پھر انہوں نے اپنی منمانیاں شروع کر دی تھیں، اور آنے والے 3 دن وہ میرے ساتھ وہی سب کچھ کرتے رہے تھے جو میرے لیے کسی بھیانک خواب جیسا تھا۔ مجھے اب سمجھ آ گیا تھا کہ پھپھو مجھے خود کو چھپانے کا کیوں کہتی تھی، کیوں پھپھا کے آتے ہی وہ مجھے کمرے میں بھیج دیا کرتی تھی۔ میرا اپنے پھپھا سے بہت کم ہی آمنا سامنا ہوتا تھا، کیونکہ ان کے آتے ہی میں اپنے کمرے میں بند ہو جاتی تھی۔ پھپھو نے مجھے ہمیشہ سے ایسے ہی رکھا تھا، لیکن پھپھو کی غیر موجودگی میں پھپھا کا اصل رنگ کھل کر میرے سامنے آ گیا تھا۔ 3 دن بعد جب پھپھو اسپتال سے لوٹی تو ان کی گود میں عدنان تھا۔ دبلا پتلا سا عدنان بہت کمزور تھا، 7ویں مہینے میں پیدا ہوا تھا، شاید اس لیے وہ دوسرے بچوں جیسا نہیں تھا۔ پھپھو کی طبیعت بھی بہت خراب تھی، ڈاکٹر نے انہیں مکمل طور پر آرام کا کہہ دیا تھا، اسی لیے ایک بار پھر میں اپنی پھپھو کی خدمت میں مصروف ہو گئی تھی۔ لیکن پھپھو کی طبیعت ایسی تھی کہ وہ بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتی تھی، اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر پھپھا کبھی باورچی خانے میں آ کر مجھ سے لپٹ جاتے تو کبھی رات کو میرے کمرے میں چلے آتے۔ میری زندگی میں مستقل طور پر ایک اذیت بڑھ چکی تھی۔ تقریباً 4-5 مہینے ایسے ہی گزرے تھے، اور پھر جا کر پھپھو کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی، اور عدنان کی صحت بھی کافی بہتر ہو گئی تھی۔ پھپھو کے ٹھیک ہوتے ہی انہوں نے واپس گھر سنبھالا تھا، البتہ عدنان کو میں سنبھالا کرتی تھی۔ پھپھو نے پھر سے وہی عادت اپنائی تھی کہ پھپھا کے آتے ہی وہ مجھے میرے کمرے میں بھیج دیا کرتی تھی، اور میرا ان کے ساتھ بہت کم آمنا سامنا ہونے لگا تھا۔ لیکن جب جب مجھے وہ اذیت بڑے پال یاد آتے تو میرا دل خوف سے کانپ اٹھتا۔ ایسے ہی دن پر دن گزرتے چلے گئے۔ میں 20 سال کی ہو گئی، میرے لیے رشتے آنے لگے، لیکن پھپھا میرے ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی کیڑا نکال کر انکار کر دیتے، کیونکہ انہیں جب بھی موقع ملتا وہ مجھ سے اپنی ہوس پوری کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ اور ایسے ہی کئی سال گزر گئے۔ عدنان 12 سال کا ہو گیا اور میں تقریباً 29 سال کی ہو گئی۔
نہ ہی میری شادی ہوئی تھی اور نہ ہی پھوپھا کا میری شادی کرنے کا کوئی ارادہ تھا۔ کبھی کبھی تو اس بات کو لے کر پھوپھا سے بہت جھگڑا بھی کرتی تھی کہ آپ کیوں ہر رشتے میں کیڑا نکالتے ہیں، کیوں آپ زویا کی شادی نہیں ہونے دے رہے، کیونکہ پھوپھا یہی کہتے کہ میں اس کی شادی بہت اچھی جگہ کرواؤں گا، جبکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ کبھی میری شادی نہیں کروانا چاہتے تھے۔ میں ان کے لیے مفت کا وہ مال تھی جسے وہ اپنی مرضی سے جب چاہتے حاصل کر لیتے۔ میرے دل میں ان کے لیے اس قدر نفرت تھی کہ اگر مجھے موقع ملتا تو میں ان کی جان لے لیتی۔ انہوں نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی تکلیف دی تھی اور اسی لیے ہر وقت میرے دل میں بدلے اور انتقام کی آگ جلتی تھی۔ اور پھر عدنان کی 12ویں سالگرہ کا دن آیا۔ پھوپھا بہت زیادہ خوش تھے۔ عدنان میں ان کی جان بستی تھی۔ بہت بڑی تقریب کا انتظام کیا تھا۔ بہت سارے رشتہ داروں اور دوستوں کو بلایا تھا۔ خوب دھوم دھام سے عدنان کی 12ویں سالگرہ منائی گئی تھی۔ پھوپھو تو عدنان سے محبت کرتی ہی تھی، لیکن پھوپھا کی محبت بالکل مختلف تھی۔ اکلوتے بیٹے میں ان کی جان بستی تھی۔ یہ بات میں نے کئی دفعہ محسوس کی تھی اور میں جانتی تھی کہ اگر مجھے پھوپھا سے انتقام لینا ہے تو کہیں نہ کہیں مجھے عدنان کو استعمال کرنا ہوگا۔ عدنان کم عمری سے ہی میرے ساتھ سوتا آیا تھا۔ پھوپھو کی طبیعت کی وجہ سے میں اسے اپنے پاس بلا لیا کرتی تھی۔ اس رات جب سالگرہ کی تقریب ختم ہوئی اور عدنان کمرے میں آ کر سویا تو میں خاموشی سے بس اسے دیکھنے لگی۔ مجھ پر عدنان کی پیدائش کے وقت جو ظلم ٹوٹا تھا اسے میں چاہ کر بھی بلا نہیں سکتی تھی۔ خوبصورت اور چٹا گول مٹول عدنان میری آنکھوں کے سامنے تھا اور مجھ پر ماضی کے لمحے تکلیف ڈال رہے تھے۔ عدنان کی آنکھ کھلی تو وہ مجھے جاگتا ہوا دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ مجھے باجی کہتا تھا۔ کہنے لگا، باجی آپ کیوں جاگ رہی ہیں؟ میں نے اس سے کہا، مجھے نیند نہیں آ رہی، چلو ہم گڈے گڑیا کا کھیل کھیلتے ہیں۔ ماضی کے وہ لفظ خود بخود میری زبان پر آئے تھے۔ انہوں نے میری زندگی کو تباہ کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے میں نے کبھی اپنی گڑیاؤں کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ مجھے گڑیاؤں سے نفرت ہو گئی تھی، لیکن آج کی رات میں وہی کھیل کھیلنا چاہتی تھی۔ عدنان بھی میرے اصرار کرنے پر راضی ہو گیا۔ میں گھونگھٹ ڈال کر بیٹھ گئی تو عدنان نے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور کہنے لگا، گڑیا شرماؤ تو صحیح۔ مگر میں نے اپنا گھونگھٹ ایک طرف پھینک دیا اور اس سے کہا کہ چلو میں تمہیں بتاتی ہوں کہ گڑیا گڈا کے درمیان شادی کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اور پھر میں نے اس سے کہا کہ شادی کے بعد گڈا گڑیا کو رخصت کروا کے لے کر جاتا ہے۔ اب اگر ہم اسی کمرے میں بیٹھے رہے تو رخصتی کیسے ہوگی؟ چلو ہم پیچھے کے راستے سے چھت پر چلتے ہیں۔ میری بات پر پہلے تو وہ ڈر گیا، کہنے لگا، ماما بہت غصہ کریں گی، آدھی رات کو وہ باہر نکلنے کے لیے منع کرتی ہیں۔ لیکن جب میں نے ناراضگی کا اظہار کیا تو وہ میری وجہ سے راضی ہو گیا اور پھر میں اسے زبردستی پیچھے کے راستے سے چھت پر لے گئی اور پھر چھت پر سے میں نے برابر والوں کی چھت پھلانگی۔ برابر والوں کا بنگلہ کافی عرصے سے خالی پڑا تھا۔ وہ لوگ پردیس گئے ہوئے تھے۔ میں عدنان کا ہاتھ پکڑ کر ان کی چھت کے اسٹور روم میں پہنچ گئی۔ وہ کھلا پڑا تھا کیونکہ مکمل طور پر خالی تھا۔ میں عدنان کو اندر لے گئی اور کہا کہ چلو اب یہاں پر کھیلیں گے۔ وہ بہت زیادہ ڈر رہا تھا، لیکن میں نے عدنان کو بٹھایا اور کہا کہ دلہن تو شادی کی رات دلہا کو بہت پریشان کرتی ہے، اب میں بھی تمہیں تنگ کروں گی۔ پھر میں نے اپنے دوپٹے سے عدنان کا منہ باندھا اور ساتھ ہی اس کے ہاتھ بھی باندھ دیے۔ وہ گھبرا کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، عدنان میں پانی پی کر آتی ہوں، تم یہیں بیٹھو۔ اور پھر میں اسٹور روم کا دروازہ بند کر کے باہر آ گئی اور واپس اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ میرے دل کو ایک عجیب سا سکون آیا تھا۔ صبح ہونے میں بس کچھ ہی دیر باقی تھی اور مجھے معلوم تھا کہ گھر میں صبح کیا ہوگا۔ 2 گھنٹے بعد ہی فجر کی اذانیں ہوئیں تو حسب معمول پھوپھو مجھے جگانے کے لیے کمرے میں آ گئی۔ میں جاگ رہی تھی، لیکن جان بوجھ کر میں نے سونے کا ناٹک کیا۔ پھوپھو نے مجھے اٹھایا اور کہنے لگی، عدنان کہاں ہے؟ میں نے لا علمی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں تو رات میں تقریب میں بہت تھک گئی تھی۔ مجھے کیا معلوم۔ پھوپھو گھبرا گئی، سارے گھر میں ڈھونڈا اور پھر پھوپھا کو اٹھا دیا۔ عدنان کی گمشدگی کا سن کر پھوپھا کے حواس باختہ ہو گئے۔ وہ دیوانوں کی طرح یہاں وہاں بھاگنے لگے۔ انہوں نے ہر جگہ تلاش کیا لیکن عدنان کہیں نہ ملا۔ پولیس کو بھی بلا لیا لیکن پولیس بھی عدنان کو تلاش نہ کر سکی۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ برابر والوں کے بند بنگلے کے اسٹور روم میں ہوگا۔
आधा दिन गुजर गया था। पुलिस अदनान को तलाश कर रही थी, जबकि फुफ्फो रोते हुए बैठी थी और फूफा दीवानों की तरह चीख चिल्ला रहे थे। एक पल के लिए मेरा दिल चाहा कि मैं फुफ्फो को अदनान के बारे में बता दूं, क्योंकि इस सब में उनका कोई कसूर नहीं था। लेकिन फिर मेरी नज़र फूफा पर पड़ती तो मेरा दिल सख्त हो जाता। ऐसे ही शाम हो गई और फिर शाम के वक्त तक जब फूफा पूरी तरह पागल हो गए तो मैं फूफा के करीब गई और उनके सामने बैठ गई। मैंने कहा कि गुड़िया गुड्डा वाला खेल खेलने। मेरी बात सुनकर वो एकदम हक्का बक्का रह गए और गौर से मेरी तरफ देखने लगे, क्योंकि मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैंने कहा, आपको खेलने का बहुत शौक है ना, चले कुछ खेलते हैं। गुड़िया गुड्डा वाला खेल लें या छुपन छुपाई वाला? फूफा तेज नज़रों से मुझे देखने लगे, कहने लगे, तुम्हारा दिमाग ठीक है? मेरा बेटा मिल नहीं रहा और तुम क्या बातें कर रही हो? मैंने मुस्कुराकर कहा कि आपने भी खेल खेला था, मैं भी खेल खेलना चाहती हूँ। क्या पता अदनान के साथ भी किसी ने कोई खेल खेला हो। मेरी बात पर फूफा के चेहरे का रंग बदला। वो गुस्से में कहने लगे, बताओ मेरा बेटा कहाँ है? तुमने ही कुछ किया है ना? वो बराबर चीख रहे थे। मैंने कहा कि आप चाह कर भी कुछ साबित नहीं कर सकेंगे। अगर आप गुनाह कर सकते हैं तो कोई दूसरा क्यों नहीं कर सकता? आपने गुड़िया गुड्डा वाला खेल खेला था, मैंने छुपन छुपाई वाला खेला। उस रात मैं गुड़िया बनकर सुहाग रात मनाने पर मजबूर थी। अब आप चाहें तो अपने बेटे को तलाश कर लें। वो तैश में आ गए, मेरे गिरेबान को पकड़ा और कहने लगे, बताओ मेरा बेटा कहाँ है? बताओ तुमने उसके साथ क्या किया है? वो इतनी बुरी तरह चीख रहे थे कि फूफो दौड़ती हुई आ गई थी और फिर वो गुस्से में फूफा से कहने लगी, आपको क्या हो गया है? क्यों बेचारी जोया के पीछे लगे हैं? फूफा कहने लगे, ये बेचारी नहीं है, इसने ही हमारे बेटे के साथ कुछ गलत किया है। इसने बदला लेने के लिए हमारे बेटे के साथ न जाने क्या कर दिया है। फूफो हैरत से पूछने लगी, कौन सा बदला? जोया भला हमसे कैसा बदला लेगी? फूफा अपने होशो हवास खो चुके थे, चीखते हुए कहने लगे कि मैंने इसके साथ ज्यादती की थी और ये इसी का बदला लेना चाहती है। मुझे लगता है कि इसने हमारे बेटे को मार दिया है। वो पूरी तरह चीखते हुए मुझे मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। फूफो ने बीच में आकर मुझे बचाया था। वो हक्का बक्का सी फूफा को देख रही थी। फूफा ने सारा सच खुद ही अपने मुंह से उगल दिया था। मैं यही चाहती थी कि इकलौते बेटे के लिए वो तड़पे, परेशान हो और उन्हें अपने गुनाहों का एहसास हो, अपनी ज्यादतियों का ख्याल आए और वो खुद अपने गुनाहों को कबूल करें। और मेरा मंसूबा कामयाब हुआ था। सारा सच खुद ब खुद फूफो के सामने आ गया था। वो मुझसे पूछने लगी, क्या अदनान को तुमने कुछ किया है? मैंने कहा कि मैं इस बारे में उस वक्त बताऊंगी जब आप फूफा को पुलिस के हवाले करेंगी, जब उन्हें उनके जुर्म की सजा मिलेगी। फूफो ने मेरी बात मान ली और फूफा को पुलिस के हवाले कर दिया। मैंने फूफो को बता दिया कि मैंने उसे बराबर वालों के स्टोर रूम में बंद किया है। ये सुनकर वो भागी और फिर अदनान को लेकर नीचे आई। उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी, वो बेहोश था। फूफो ने उसे होश दिलाया, प्यार किया। वो बहुत खौफजदा था, सहमा हुआ था। मैंने फूफो से माफ़ी मांगी थी क्योंकि मेरी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी, लेकिन मैं अपने फूफा को सज़ा दिलाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि अपने भयानक जुर्म को वो खुद कबूल करें, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया था। फूफो ने मुझे माफ़ कर दिया था। वो बहुत आला ज़रफ़ की मालिक थी। वो जानती थीं कि मेरे साथ बहुत ज़्यादती हुई है और एतबार तो उनका भी टूटा था। आज मेरे फूफा जेल की सलाखों के पीछे हैं, जबकि मैं, फूफो और अदनान एक साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैंने अदनान से भी माफ़ी मांगी थी और वो भी मुझे माफ़ कर चुका था। मैं हमेशा यही कहना चाहूँगी कि ताकतवर एक हद तक ही जुल्म कर सकता है, लेकिन जब मजलूम पलट कर वार करता है तो जालिम हमेशा के लिए बेआबरू हो जाता है।